السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی حضرات نے تھمبنیل کے اوپر دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج کس ٹاپک پر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ اسکرین کے اوپر یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، دیوار پر ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے اور نیچے اس کا باپ کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیں، یہ دیوار سے بچہ چھلانگ لگائے گا زمین پر، تو باپ اسے زمین پر گرنے نہیں دے گا بلکہ اسے اپنے ہاتھوں میں تھام لے گا۔ اور آپ اس بچے کے یقین اور اس بچے کے اعتماد کو دیکھیں۔ باپ نیچے سے کھڑے ہو کر بچے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا تو کود۔ اب کہتا ہے کہ بیٹا تو کود، میں تجھے پکڑنے کے لیے، تجھے تھامنے کے لیے تیار ہوں۔ اب بچے کو بھی آپ دیکھیں نا، اگر بچہ عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو تو ہو سکتا ہے کہ باپ مجھے پکڑ لے گا، وہ کود جائے گا۔ اب لیکن یہ بچے کی عمر کم ہے، آپ دیکھیں اس عمر میں بھی بچے کو اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ، اتنا یقین اپنے باپ کے اوپر ہے کہ دیوار سے چھلانگ لگا رہا ہے اپنے باپ، اسے یقین ہے کہ میرا باپ مجھے تھامے گا، اسے بھروسہ ہے کہ میرا باپ مجھے پکڑے گا، اسے اعتماد ہے کہ میرا باپ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ وہ اتنی اوپر سے نیچے باپ کے ہاتھوں کی طرف چھلانگ لگا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے دیکھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک چھوٹا سا بچہ اسے اتنا اعتماد ہے، اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے اپنے باپ پر کہ وہ مجھے گرنے نہیں دے گا، وہ مجھے زمین پر آنے نہیں دے گا، وہ مجھے ہاتھوں سے نیچے جانے نہیں دے گا، وہ مجھے تھام لے گا، وہ مجھے پکڑ لے گا۔ اتنا یقین اور اتنا اعتماد اس چھوٹے سے بچے کو اپنے باپ پر ہے۔ تو جس رب تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی دی، جس رب نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا، جس رب نے ہمیں ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھ جیسی نعمتوں سے نوازا، آج ہمیں اس رب پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اس رب پر اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہم گریں گے تو ہمارا رب ہمیں تھامے گا۔ ارے یہ تو ایک باپ ہے، آپ قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ آپ گریں گے تو کیا آپ کا رب آپ کو نہیں تھامے گا؟ آپ اگر مشکل میں ہیں تو آپ کا رب آپ کا ساتھ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ لیکن جیسا اس بچے کو اپنے باپ پر اعتماد ہے، جیسا اس بچے کو اپنے باپ پر بھروسہ ہے، جیسا اس بچے کو اپنے باپ پر یقین ہے، آج ہمارے دلوں میں وہ یقین نہیں رہا، آج ہمیں وہ یقین نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در بدر بھٹک رہے ہیں۔ آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں، ایسا یقین، ایسا بھروسہ، ایسا اعتماد کب آئے گا؟ ہم کوشش ہی نہیں کرتے اس بات کو سمجھنے کی۔ آپ جائیں نا سجدوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدوں میں باتیں کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی رضا حاصل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین، اعتماد آپ کو ضرور ہوگا۔ توکلت علی اللہ، اللہ پر توکل رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جب بھی گریں گے، جب بھی کہیں اوپر سے آپ کو چھلانگ لگانا ہوگا تو آپ کو یقین ہوگا، آپ کو اعتماد ہوگا کہ میں گروں گا، جب بھی گروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور تھامے گا۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے حبیب ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، کئی مرتبہ میں نے بھی اس چینل کے تھرو آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کی کسی شے سے نہیں ڈرتے، وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کی ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ کسی سے خوف نہیں کرتے، ان کو کسی چیز سے لینا دینا ہے ہی نہیں، دنیا کی کسی چیز کا ان کو ڈر ہی نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوستی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ ان کو وہ یقین، وہ اعتماد، وہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کے غلام تو بن سکتے ہیں، غلام غوث الورا تو بن سکتے ہیں، غلام غریب نواز تو بن سکتے ہیں، غلام وارث پاک تو بن سکتے ہیں۔ لیکن ان کے غلام بننے کے بعد ہم پر یہ اثر ضرور آئے گا کہ ہمیں اللہ پر توکل ہوگا، ہمیں اللہ پر یقین ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا۔ آج بھی ہم زبان سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، زبان سے تو کہتے ہیں ہمیں اللہ پر یقین ہے، لیکن کبھی ہم مشکلات میں پڑتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم نیکیوں، اگر ہم خوشحالی میں ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ جب ہم پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک دروازہ یہ بھی ہے، چلو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایک دروازہ یہ بھی ہے، چلو اللہ کی طرف، لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھو، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو تو تمہارا مسئلہ حل ہوگا، تب ہم آتے ہیں۔
تو یہ یقین، یہ بھروسہ آپ کو اس در تک نہیں لے جاتا، بلکہ آپ کو وہ یقین ہونا چاہیے، آپ چاہے خوشی میں رہیں یا غم میں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اس سے ملاقات کریں، اس سے بات چیت کریں۔ تو جب آپ اس سے بات چیت کریں گے، جب آپ اس کی عبادت کریں گے، تو آپ کو نا اعتماد ہونا شروع ہوگا، آپ کو نا توکل ہونا شروع ہوگا، اس پر یقین ہونا شروع ہوگا۔ جب تک ہم کسی چیز کو اس کے اندر جا کر کے نہیں دیکھتے نا، تو ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں، زبانی دعوے تو کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم عمل میں اس چیز کو نہیں لائیں گے تو وہ اعتماد، وہ بھروسہ، وہ یقین ہمیں نہیں ہوگا۔ تو میری گزارش یہی ہے، یہ پیغام میرا آپ کو یہی ہے کہ جیسا اس چھوٹے سے بچے کو اپنے باپ پر یقین ہے، اپنے پتا پر اعتماد ہے، اپنے باپ پر اسے بھروسہ ہے کہ میرا باپ مجھے گرنے نہیں دے گا، میرا باپ مجھے زمین پر آنے نہیں دے گا، تو ایسا ہی یقین، ایسا ہی اعتماد، ایسا ہی بھروسہ ہمیں اپنے رب پر ہونا چاہیے، تبھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ہم گریں گے تو اللہ ہمیں ضرور تھامے گا، اگر ہم مشکلات میں ہوں گے تو اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ تو میری گزارش یہی ہے آپ سے کہ آپ حضرات ان باتوں کو عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔